اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المومنین۔ کچھ دنوں سے ایک مفتی طارق مسعود نامی حرام زادے نے ویڈیو میں کسی نے اس سے سوال کیا کہ جہیز کے بارے میں، تو اس نے یہ الفاظ کہہ کے مثال دیا ہے۔ اس نے کہا کہ جناب رسول خدا اپنی بیٹی کا عقد جناب علی سے کروایا تو وہ علی مسکین تھے، غریب تھے، اور اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی کچھ مدد کر دی علی کی۔ اس کے بعد اس نے مثال دیا ہے نقل کفر نباشت۔ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی داماد منحوس اور کم بخت سے الفاظ بولے ہیں تو میں طارق مسعود لفظ اچھے کے لیے بولتے ہیں، لیکن میں اس کو مفعول و مجہول کہوں گا، اس کو کیونکہ بڑا جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس نے کتاب نہیں پڑھا، ایسے باتیں کی ہے اپنے کیا، اور ہم مرکز ولایت علی علیہ السلام سے بھرپور جواب دیں گے۔ کسی بھی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھے گا، علی کو بھونکے گا، علی کے لیے مثال دے گا تو ہم اس کا جواب دندان شکن جواب دیں گے۔ تو اس نے جو بات کی ہے تو میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے علی کے لیے کہا ہے کہ علی مسکین تھے، یتیم تھے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن میں تو اللہ سورۃ ضحیٰ میں کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے میرا رسول تجھے یتیم پایا تو ہم نے پناہ گاہ تجھے مہیا کیا۔ کبھی قرآن پہ غور فکر کر، جب رسول یتیم تھا تو پناہ دی کس نے؟ جو پناہ دیتا ہے وہ مالدار و امیر ہوتا ہے، غریب کوئی پناہ نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد اسی صورت میں لکھا ہوا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے مسکین پایا تو آپ کو مالدار بنایا، غنی بنایا۔ دونوں باتیں جو آپ نے علی کے لیے کہی ہیں یہ قرآن میں رسول کے لیے ہیں۔ باقی آپ کے یہ اصلاح کے لیے یہ کتاب کوکب دری باب شارم جناب سیدۃ النساء زہرا کے ساتھ سلطان الاولیاء علی مرتضیٰ کے عقد نکاح کا بیان ہے۔ اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تمہارے خیال میں علی مسکین و غریب ہے، پھر بھی رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا آپ فکر کریں، جو سامعین ہے یہ بات میری دل سے سنیں، تعصب سے نہیں۔ اگر میری بیٹی ہوتی ہے تو میں جس کو دیتا ہوں مجھے پتہ ہے مسکین یا غریب ہے، پھر بھی میں دوں تو یہ عقل میری نہیں ہے نا، میں بے عقل ہوا نا۔ اس سے اس مفتی صاحب پہ توہین رسالت کا کیس لگنا چاہیے، اور میں وزیر اعظم، چیف آف اسٹاف آرمی اور قومی سلامتی اداروں کو کہہ رہا ہوں خدا را ان مولویوں کو لگام دے، لگام۔ آج علی کے لیے بھونکا ہے، کل رسول کے لیے بھونکے گا، اور پھر جو ہے نا یہ جو لبیک والے ہوتے ہیں نا وہ یہ اپنے اشتہار پہ لکھتے ہیں کہ سب نبی فقتلوہ، جس نے نبی کو کچھ برا بھلا کہا اس کو قتل کرو۔ میں یہ حدیث ساری پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے کتاب اہل سنت کی کتاب بھرے پڑھے ہیں، من سب علی فقد سب نبی سبنی، رسول کہہ رہا ہے، من سب علی فقد سبنی، رسول کہہ رہا ہے، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے کہا، جس نے مجھے کہا اس نے اللہ کیا، جس نے اللہ کو کہا اس نے کفر کیا۔ تو یہ کافر کا بچہ ہے مفتی طارق۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ بتانا چاہتا ہوں اس نے اہل سنت کے کتابوں میں سے بھی زیادہ بھرے پڑے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے
کہ جب جناب رسول خدا کی شادی ہوئی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سے، تو اس کا حق مہر کس نے دیا تھا؟ پہلے تو سوچا کر تو کس کے لیے بول رہا ہے؟ جس نے جناب رسول خدا کا حق مہر 100 اونٹ 20 اونٹ سے لے کے 100 اونٹ تک اپنے حساب سے دیا تھا جناب ابو طالب نے، تو وہ اس کا بیٹا علی کے بابا نے دیا تھا، کیا وہ غریب تھا؟ تجھے علی کی دشمنی کھا رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس لیے رسول نے کہا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، علی تیرے سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہوتی ہے۔ اس سے آج مجھے پتہ چلا تیری بات کرنے سے کہ تیری ماں شریف نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، رسول کہہ رہا۔ اور یہ آپ کے سامنے یہ کتاب ہے منارۃ الہدایت، اس میں آپ شیعہ کتاب ہے، ابھی دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جیسے بھی ہو غریب ہو، رسول راضی رہا، اللہ راضی رہا اور بطول راضی رہی، تجھے غصہ کیوں ہے؟ جب یہ رسول پاک کو مسرت سے جناب رسول کا چہرہ کھل اٹھا، جناب فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا علی نے تمہارا ذکر کیا ہے، تم ان کو پہچانتی ہو؟ تو جناب فاطمہ ذرا خاموش رہی، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، سکوت ہوا و رضا ہو، اس کی خاموشی اس کا اقرار ہے۔ پھر آپ وہاں سے باہر آئے اور اس کے بعد ان کی شادی کر دی۔ بہار الانوار کا حوالہ ہے اور یہ کتاب کا حوالہ ہے۔ جب سلمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا رسول کا چہرہ خوشی اور مسرت سے کھل گیا تھا، پھر آپ نے علی کے طرف مسکرا کر ان سے کہا یا علی فہل معک شیء ازواجک بہ، اے علی تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس کے ذریعے میں تمہاری شادی کر لوں؟ تو حضرت علی نے کہا میرے ماں باپ پر قربان، میرے حالات آپ سے بالکل مخفی نہیں ہیں۔ اب بتا کہ یہ علی علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہے، علی علیہ السلام جو اس کے پاس جو چیز تھی وہ رسول کے سامنے، کیونکہ رسول کو پتہ تھا یہ جو ہے نا یہ خاندان جناب رسول خدا کا، یہ نبی ہے سید الانبیاء اور بیٹی ہے سیدۃ نساء العالمین، ملے گی اس کو جو سردار سید الاوصیاء ہوگا۔ اگر تمہارے مثال جو دیتا ہے، اس مثال میں اگر کوئی بات اس سے کرتا ہے، غریب ہو مسکین ہو، اس سے بات ہو سکتی ہے، لیکن جو بالکل گھٹیا بندہ ہو اس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ جو جس کے ساتھ رسول نے بات نہیں کی تو پھر اچھا بندہ نہیں تھا نا وہ۔ ابھی ایک بات اور سنیں، پھر اپنے ساتھ لے کر چلتے ہوئے لیکن میں زرع کے بدلے تمہاری شادی کر دیتا ہوں، زرع کے بدلے زرع کے پیسے ملے، میں تم سے یہی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب رسول خدا۔ یا ابا الحسن ابشرک، اے علی تمہیں مبارک ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا قال علی قلت نعم فداک ابی و امی بشرنی فانک لم تزل میمونہ کیا، جی ہاں میرے ماں باپ پر قربان ہوں، مجھے خوشخبری سنائیں، بے شک آپ ہمیشہ سے مبارک ہیں۔ تو رسول اللہ نے علی کو مبارکباد پیش کی اور آسمان سے آپ کے شادی کا حکم ہوا تھا، یہ کیونکہ یہ وجہ اللہ کی شادی ہے، کرم اللہ کی شادی ہے، ید اللہ کی شادی ہے۔ ابن ابی الحدید کا بیان سنیں، وہ کہہ رہا پیغمبر اکرم نے جناب فاطمہ کی ساتھ حضرت علی کی شادی نہیں کی، مگر یہ کہ اس سے پہلے اللہ نے آسمان پر فرشتوں کے درمیان ان کی شادی کر دی۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے جب رسول اکرم نے جناب فاطمہ کی شادی علی سے کی تھی تو اس سے پہلے ہی خداوند نے عرش کے اوپر ان کی شادی کر دی۔ اب یہ بتائیں، آپ کتاب پڑھیں، آپ جاہل ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جب بھی بکواس کریں گے ہم آپ کو دندان شکن جواب دیں گے۔ ابھی اور بھی زیادہ باتیں ہیں لیکن میں کر نہیں سکتا۔ جیسے تو جلتا ہے کہ جناب خدیجہ کی جب شادی ہوئی تھی تو اس وقت جب اتنا حق مہر دعوت ولیمہ آپ پڑھے، جب ولیمہ میں جناب ابو طالب نے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے، وہ علی کا بابا تھا، غریب نہیں تھا،
تو میں سلامتی اداروں کو اور یہ ساروں کو کہنا چاہوں گا کہ ان مولویوں کو جس بھی مذہب سے جس بھی مسلک سے تعلق رکھے، اگر علی کے خلاف بھونکے گا، علی کے ساتھ شرک کرے گا تو پھر ہم اس کو دندانہ شکن جواب دیں گے۔ وسلام۔